अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار پھر سے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں اور قرآن پڑھ سکیں. الحمدللہ ہم لوگ قرآن ان ریولیشن آرڈر پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن جس سیکوینس میں نازل ہوا اس سیکوینس میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے پڑھنے کی وجہ میں ہر بار ہی آپ کو بتاتی ہوں. قرآن کا جو سیکوینس اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، جس سیکوینس میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیکوینس کر کے گئے ہیں، ہمارے لیے حجت وہی ہے. ہم نے اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس طریقے سے پڑھنے کی وجہ یا اس طریقے سے دیکھنے کی وجہ کہ ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو کس طریقے سے ایک ایک سٹیپ پہ ان کے پاس گائیڈنس آتی رہی، اور کس طریقے سے انہوں نے ایک ڈارک سوسائٹی آف مکہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بالکل ڈارکر سوسائٹی تھی، کیسے اس کو ریسٹرکچر کیا اسلامک لاز کے تحت. اور وہ اسلامک لاز قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں آ رہے تھے، وہی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے لوگوں تک اس میسج کو پہنچا رہے تھے. اور ایک یہ بھی وجہ کہ جو میں اکثر آپ کو بیان کرتی ہوں کہ وی آر اسٹڈنگ قرآن ان دس مینر سو دیٹ وی سی کہ جو ڈلیوری آف اسلامک امہ ہے
انیشیل ٹائم پہ وہ کیسے ہوئی تھی. تو جب انیشیل ٹائم کو ہم ویژولائز کریں گے کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک ایک چیز کا پیغام پہنچایا اور اس پوری سوسائٹی کو ریسٹرکچر کیا، اور کیسے جو ہے وہ قرآن جو اللہ کا پلان کے مطابق کیسے اس امہ کی ڈلیوری ہوئی، یعنی کہ امہ نے آہستہ آہستہ لوگ ایمان لاتے گئے، وہ کیسے قرآن اپنے اندر ابزارب کرتے گئے اور اپنی ذاتوں کو انہوں نے چلتا پھرتا قرآن بنا دیا. تو اس طریقے سے ایک پوری امہ کھڑی ہو گئی. تو ہم اس پروسیس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اینڈ دس از وائی وی آر اسٹڈنگ ان ریولیشن آرڈر، تاکہ باذن اللہ تعالی ہم بھی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم لوگ اسی طریقے سے سوسائٹی کو دوبارہ سے کھڑا کر سکیں اور قرآن کے ساتھ ویسا ہی تعلق بنا سکیں، قرآن کو ہم ایز اے لیجسلیشن فرام اللہ رب العزت لے سکیں. اچھا، الحمدللہ ہم لوگ سورہ علق سے سٹارٹ ہوئے تھے. سورہ علق کے بعد ہم نے سورہ مدثر کی، پھر ہم نے سورہ مزمل کی، سورہ قلم کی، اور اب ہم 5ویں سورہ پہ ہیں، یعنی سورہ الفاتحہ، جو آج باذن اللہ تعالی ہم کریں گے. اور یہ وہ پہلی سورہ ہے جو پوری نازل ہوئی تھی. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پوری سورہ صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہو جاتا کہ اگر ہم سورہ علق کی 5 آیات، سورہ مدثر کی 7 آیات، پھر سورہ مزمل کی 7 آیات دیکھتے، اور اس طریقے سے صرف اگر ہم وہی کے سیکوینس کو لے کے چلیں تو پھر صورتیں بہت آدھی آدھی رہ جاتی اور تھوڑا سا مشکل ہو جاتا. لیکن وہ صورتوں کی چند آیات نازل ہوتی رہی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ وہ پہلی صورت ہے جو کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی سورہ ہے جو پوری نازل ہوئی. اور الحمدللہ ہم آج اس کا پہلی پارٹ 1 اس کا پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. پارٹ 1 کو پڑھنے سے پہلے، سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے تھوڑا سا کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ لاسٹ ہماری جو کلاس تھی، رمضان کی آخری کلاس جو ہم نے کی تھی، اس میں ہم نے پریویس سوراز کا ریویو کیا تھا. اور الحمدللہ ریویو جو ہے وہ اس وقت اویلیبل بھی ہے یوٹیوب چینل کے اوپر. تو آپ لوگ کبھی بھی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. آل 4 سوراز کا ریویو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھیں، اس سے نوٹس لیں. لیکن بہرحال کوئکلی بہت کوئک سا ایک ریویو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کچھ بیسک ٹرمز ذہن سے اتر گئی ہیں تو وہ دوبارہ ہم ریویو کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ علق میں ہم نے رب کی ڈیفینیشن پہلی ہی آیا میں جو اقرأ بسم ربک الذی خلق آئی تھی، تو ہم نے یہاں سے رب کی ڈیفینیشن کو دیکھا تھا کہ رب کون ہے. رب وہ ہے تو مینٹینر ہے، سسٹینر ہے، نرچر کرنے والا ہے، پروٹیکٹ کرنے والا ہے، پرووائڈ کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے. لیکن ساتھ میں کیا ہے کہ وہ لیجسلیٹر ہے، وہ لا لیجسلیٹر ہے. اور رب یعنی لا لیجسلیٹر کوئی اور نہیں ہو سکتا ماں سوا اس کے جس نے تخلیق کیا ہو. یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے تخلیق کیا وہی رب ہو سکتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب کلچر میں ارباب یا رب کا کانسیپٹ کیا تھا کہ جو کسی کو پرووائڈ کرتا ہے، جو کسی کو دیتا ہے، اور وہ لا میکنگ اگر کرنے لگ جائے، اگر کوئی کسی کو بہت کھلے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے اور وہ لا میکنگ بھی ساتھ کرے، لوگوں کے لیے کوئی رولز سیٹل کرے، تو اس کو رب کہا جاتا تھا. تو قرآن نے پہلی ہی آیت میں آ کے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلیئر کر دیا اور ہم ساروں کو کلیئر کر دیا کہ کوئی کچھ بھی دے لیکن وہ لا میکر نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب صرف وہ ہے جو کریٹ کرتا ہے، جو تخلیق کرتا ہے. تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ تھا جس کے اوپر پھر ساری بات آگے چلتی ہے. اور پھر یہ 5 آیات، ان میں اور بھی باتیں. اور اس کے بعد جب سورہ مدثر کی جو پہلی 7 آیات نازل ہوئی، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا گیا، اور پھر ان کو حکم دیا گیا کہ قم فانذر، کہ آپ کھڑے ہو کے لوگوں تک انذار کریے، اعلام پیپل کہ اب ایک اسلام کا چارٹر آ گیا ہے، اب آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، نہ کہ
اس کے علاوہ کسی بھی ارباب کی سن کے چل لیں. اور پھر ساتھ میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہ رب بڑا ہے، وہ ہر ڈگری میں، ہر حال میں، ہر کسی سے بڑا ہے، آپ کے ہر مسئلے سے، آپ کی ہر سچویشن سے بڑا ہے. اور یہ کہ ہر ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے. صرف بات یہ ہے کہ ہم اس سے ٹیک کتنی لگاتے ہیں. اور پھر ایک دائی کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے وہ ان آیات میں بتائی گئی تھی. پھر سورہ مزمل نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا یہ میسج، اللہ کا رب ہونا لوگوں تک پہنچانا شروع ہو گئے. اور پھر لوگوں نے ڈیفینیٹلی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب دعوت کا کام ہوتا ہے تو کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتی ہے. تو پھر یہ سورہ مزمل کی جو انیشل آیات نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیا بتایا گیا کہ اس مشن کو کیری کرنے کے لیے اسٹرانگ اسپرچویلٹی چاہیے، اور اس کے لیے قیام اللیل چاہیے. اور قیام اللیل کنیکٹیوٹی بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایٹ نائٹ ٹائم، اس کے لیے بھی کنیکٹیوٹی اور قیام اللیل اس لیے کنیکٹیوٹی کے لیے بھی، اسپرچویلٹی اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی، اور اس کے لیے بھی جو مشن آگے اسلام کا تھا اس کو اٹھانے کے لیے جو ہمت و طاقت چاہیے تھی اس قولاً ثقیلہ کو، اس بڑے مشن کو لینے کے، وہ رات کے قیام سے، اللہ کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ بانڈ بنانے سے وہ آسان ہو جاتی، آسان ہو. اور یہ اس چیز کے لیے قیام اللیل ہوا. اور پھر آگے میں نے وہ جو آیات میں نے ملٹیپل ٹائمز ان کو ریپیٹ کیا ہے کہ آگے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا والی آیت کہ کس طریقے سے رب وہ جو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. تو ذکر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذکر بامانی صرف تسبیح نہیں، ذکر یہ ہے کہ اللہ کی ریٹریو اور یا کال بیک فرام یور میموری کہ ابھی تک آپ نے رب کو کیا جانا ہے. تو میں یہ آپ سے بھی کہوں گی کہ ریٹریو بیک کہ ابھی تک ہم سب نے رب کو کتنا جانا ہے اور اس کے ساتھ کیا تعلق بنایا ہے. کیا ہم رب کی مان کے چل رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو لا لیجسلیٹر مان کے چل رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے جو جاننی ہے. اور پھر رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیل، پھر اس کو وکیل بنا کے چلنے کی بات. اور پھر 10ویں آیت تک ہم آ گئے تھے کہ جس میں ایموشنل ڈیٹیچمنٹ کی بات ہوئی تھی. بہرحال یہ موٹی موٹی چیزیں. پھر سورہ قلم ہم نے کری. سورہ قلم میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا. اور پھر اگلی آنے والی آیات میں یہ کہ کمپرومائز ہرگز بھی مکذبین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. وہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لا توڑتے ہیں، وہ جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے، وہ جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ہرگز never ever place them on the place of impact. Never ever place them on the place of influence. ان لوگوں کا کبھی کوئی انفلوئنس اپنے اوپر نہ آنے دیں. ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کبھی بھی نہ کریں، اس لیے کہ وہ اگر آپ ایک ویلیو اللہ کے دین کی شریعت کا ایک آرٹیکل، ایک تقاضا بھی اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی ان کے سامنے کمپرومائز کیا تو پورا کا پورا دین کمپرومائز کروانے کے پہ آ جائیں گے. اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرٹی سے چوتھی وحی کے اندر یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہرگز یہ نہ کریں. بہرحال پھر اس صورت کے اینڈ تک ہم نے بہت ڈیٹیل میں بہت سارے پوائنٹس دیکھے تھے، اور وہ جو ریویو والا سیشن ہے اس کے اندر بھی ہیں. اب یہ اگر آپ کے دماغ میں تھوڑا سا ہم یہ سیٹل کر چکے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو سب سے اہم کیریکٹرسٹک آ رہا تھا وہ رب آ رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وکیل کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آیا. تو یہ چند چیزیں ہم نے دیکھی تھیں. اور اب یہ سب اگر ہم نے تھوڑا سا ریویو کر لیا ہے تو آج ہم لوگ واپس چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف. اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ سبحان اللہ ون آف دا بگیسٹ آف دا میریکلس. میں اس کو پڑھ رہی تھی، اور میں ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو پہلی دفعہ پڑھا رہی ہوں، اور انشاءاللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اس کو آخری دفعہ پڑھا رہی ہوں. لیکن یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی آپ اس کے اندر یعنی آپ اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن ڈائیو کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی وہ اتنے جیمز ہیں اس کے اندر، اتنی گہرائی ہے، اتنی ڈیپتھ، اتنی وسعت ہے اس کے اندر کہ میں ہر بار حیران ہو جاتی ہوں.
اور سم ٹائمز ایسا، بلکہ شاید ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کسی ایک سائڈ سے پکڑنے کی کوشش ہوتی ہے تو دوسری سائڈ لگتا ہے کہ وہ بہت ڈیپ، اور اس کی طرف جاتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں تو تیسری سائڈ. تو اتنا کچھ ہے نا اس میں. بہرحال میں نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کچھ ایک لیئرز سیٹ آؤٹ کی ہے کہ میں آپ کو کچھ اسپیکٹس بتاتی ہوں اور پھر ان ایک ایک اسپیکٹ کو انشاءاللہ العزیز کور کروں گی. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کو شروع کرنے سے پریکٹیکلی پہلے یا میں کس لیئر سے لے کے چلوں گی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں سورہ فاتحہ سے پہلے ایک چیز جان لیں کہ دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ یعنی یہ ایک عمل کی بات اس کو پڑھنے سے پہلے بتا رہی ہوں. یہ دس سورہ از ڈیفینیٹلی ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آپ لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا، تبھی ہم روزانہ اس کو اتنی بار پڑھتے ہیں. نماز میں یہ مسٹ رکھی گئی ہے. تو ایک بات اس کو پڑھنے سے پہلے نا ایک بات جانتے ہیں کہ by our differences we have ignored Quran's awesome power to change people and transform societies. یعنی جتنے ہمارے یہ ڈفرینسز ہوتے ہیں، جتنی ہماری مختلف فرقے ہوتے ہیں اور مختلف مسالک ہوتے ہیں، ساری چیزیں، اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے کس چیز کو اگنور کر دیا؟ ہم نے اگنور کر دیا قرآن کی وہ جو awesome پاور ہے نا، جو لوگوں کو اور پوری سوسائٹیز کو چینج کر سکتی ہے. ہم نے ایکچولی لڑتے اور فقہی مسئلوں کے اوپر مسائل کریٹ کرتے، ہم نے وہ قرآن کی اصل پاور جو ہمارا کیریکٹر بلڈنگ، ہمارے دلوں کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور پھر اس کنیکٹیوٹی کے تھرو پوری سوسائٹیز کو ٹرانسفارم کرنے کی جو پاور ہے نا، ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں کر بیٹھے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے اوپر اثرات بھی نہیں آتے، ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، فرق نہیں پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جب پہلی دفعہ قرآن کو لوگ سن رہے تھے تو ان کے لیے قرآن ایک لیونگ ریالٹی تھی. جو لوگ سن کے ایمان لا رہے تھے اور جو نہیں بھی لا رہے تھے ایمان، آپ کو پتہ ہے ہم یہ پڑھتے بھی ہیں اور ہم یہاں پہ بھی اپنے کورس میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ یعنی ایون the worst of the enemies of سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے اور قرآن کو مٹا دینے والی کی تمنا رکھنے والے بھی جا کے کان لگا کے راتوں کو سنا کرتے تھے قرآن کو. تو اور جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کے لیے تو لائف کی ایک ایسی ریالٹی تھی کہ they had no doubt about it. اینڈ تھرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر پڑھتے تھے، بولتے تھے، تو انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، انہیں آ کے بتا رہے ہیں، اللہ از ٹاکنگ ٹو دیم تھرو دیٹ ورڈز. اب یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امپاور کیا ٹو ایکسپریس دا ڈیوائن اسپیچ ان ہیومن لینگویج. جسٹ امیجن، یہ ذرا لفظ آپ یہ ذرا غور کریے گا میں کیا کہہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ revealed the Quran, revealing the Quran on the blessed heart of Sayyidi Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک ڈیوائنلی امپاور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ اللہ کی سپیچ، اللہ کا کلام کو ہیومن لینگویج میں کنورٹ کر کے ان کو سمجھائیں، بتائیں. یہ کوئی معمولی بات تھی؟ عام الفاظ چاہیے تھے؟ بہت 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 پاورفل چیز. اب جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے قرآن بھی بتا بھی رہے ہیں، پھر اس کو سمجھا بھی رہے ہیں، تو ان کے لیے جو لوگ ایمان لے آئے ان کے لیے ریئل ایک لیونگ ریالٹی تھی کہ یہ اللہ ہم سے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سے بات کر رہے ہیں. Well, is this a reality for you and me also? کہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ریالٹی ہے کہ اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں؟ ان کے آنسو، their eyes used to overflow with tears، اور ان کی باڈیز جو ہوتی تھیں وہ شیور کرتی تھیں. اور
बेखुद होके दुश्मन भी इवन आगे हम सूरह नजम पढ़ेंगे उसके सबको पता ही है, हदीस में भी आता है कि वो सजदे में गिर जाते थे। क्या हज़रत उमर का हमें नहीं पता? क्या बहुत सारे ऐसे सहाबा किराम यानी उनके आंसू रुकते ही नहीं थे। व्हाई इज इट नॉट दैट रियलिटी फॉर अस? मैं सिर्फ एक ही सवाल करना चाहती हूँ। वो सहाबा किराम वो जब कुरान सुनते थे तो एक एक लफ्ज को उनकी उनकी लाइफ की मतलब वो देयर लाइव्स एंड एक्सपीरियंसेस मतलब हर चीज वो समझते थे कि ये बस हमारे लिए है, एक एक लफ्ज जो है वो हमारी लाइफ हमारे एक्सपीरियंसेस ही बनाने के लिए आया है। हमें इसके मुताबिक खुद को चेंज करना है। मतलब इसके ऊपर उनके लिए कोई अगली कोई रियलिटी थी ही नहीं। एंड फिर हुआ यही कि दे एक्चुअली कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। पूरी पूरी जिंदगी उन्होंने मुकम्मल तौर पे बदल दी। क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या मिजाज थे, क्या चाहते थी, क्या टारगेट्स थे, किधर जाते थे, किधर आते थे, किससे मोहब्बत करते थे, किससे नफरत करते थे, किसके लिए तलवार उठाते थे, किसके लिए दोस्तियां करते थे, किसके लिए जुदाइयां इख्तियार करते थे। सब कुछ मुकम्मल तौर पे बदल गया। हर चीज लिल्लाह हो गई। मैं क्यों आज ये इतनी लंबी तमहीद बांध रही हूँ सूरह फातिहा से पहले? इसलिए कि ये रियलिटी हमारे लिए क्यों नहीं बन पा रही। और सूरह फातिहा ऐसी है कि उससे पहले ऐसी तमहीद बांधी जाए। वैसे तो हर आयत ही कुरान की ऐसी है, लेकिन सूरह फातिहा जेन्युइनली ऐसी है। इट्स ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। और क्योंकि ये हम 17 बार सिर्फ अगर सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो 17 बार रोजाना इस सूरत को पढ़ना है, सिर्फ फर्ज नमाज। और अगर सुन्नत और नवाफिल मिला लें साथ तो फिर आप देख लें कितनी कितनी बार पढ़ते हैं। तो how a life changing experience it can be if we just really understand Quran and then the way sahaba अलैहिम अजमाइन जिस तरीके से उन्होंने इसको समझा, जिस तरीके से उन्होंने इसको द ओवरफ्लो ऑफ सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार्ट लेके परसीव किया और फिर अपनी जिंदगी की रियलिटी बना ली और उस रियलिटी के तहत ही वो जीने लगे। तो क्वेश्चन यही है कि हाउ डू वी मेक द कुरान again a living relevant force as powerful for us now as it was 1400 years before या 14 and a half hundred years nearly before। कैसे इसको हम दोबारा से अपने लिए वो रियलिटी बनाएं जो उनके लिए 1450 साल तकरीबन पहले बन गई थी। तो उसका आंसर एक ही है कि ओनली बाय एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ द कुरान एज अल्लाह इज स्पीकिंग टू अस थ्रू कुरान। कुरान की दुनिया में खुद को अपनी मैं को अपने इंटेलेक्चुअलिज्म को अपने दुनिया के जितने खौल जितनी आर्टिफिशियल चीजें हमने बनाई चढ़ाई ओढ़ी हुए हैं गार्ड्स मास्क चढ़ाए हुए हैं उन सारों को उतार के फेंक के कुरान की दुनिया में एंटर होना है। बिकॉज अल्लाह इज एक्चुअली स्पीकिंग विद एवरी वन ऑफ अस। हम में से हर एक से बात कर रहा है वो, हर एक से। और सूरह फातिहा तो ऐसा कल्मिनेटिंग पॉइंट है, दिल हिला के रख देती है सूरह फातिहा। अगर जेन्युइनली इसको हम एक दफा समझें, थाम लें, इसको अपनी तड़प बना लें। आई डोंट वांट टू बी लाइक रियली अ मोटिवेशनल स्पीकर हियर, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ। मैं पिछले 2 हफ्ते से इतनी बार इसको खोल चुकी हूँ, इतनी बार इसको देख चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कौन से एस्पेक्ट। लेकिन आज मैंने एक्चुअली अल्लाह से आई जस्ट क्राइड आउट लाइक एनीथिंग कि अल्लाह प्लीज, मतलब सो मेनी। मैं इसको जिस तरह की पूरी हमारी शरीयत की वो है फाउंडेशन है, या अल्लाह उस तरह उसको समझा दीजिए मुझे, किसी तरीके से मैं इसको कॉम्प्रिहेंड करके आप लोगों तक पहुंचा दूं और फिर वी स्टार्ट लिविंग थ्रू इट। Al-Fatiha is actually a gateway to Quran.
اور اٹ از لائک اے سپلیکیشن، یہ دعا کی طرح ہے، یہ دعا کی طرح کیا ہے، یہ دعا ہے. بہت زیادہ کثیر علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے فار دوز ہو آر ان کویسٹ، وہ جو تمنا طلب و تڑپ رکھتے ہیں، وہ جو اپنے رب کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ جو اپنے رب کی محبت اپنے دل میں کسی ایک چھوٹے سے کسی کونے میں بھی اس کا ایک بیج لگا کے اس کو ذرا سا ہلکا سا اس کی دھڑکن محسوس کرنے لگ گئے ہیں. دس الفاتحہ از فار them. اٹس a دعا فار them. یہ ان کویسٹ، ان تمنا، ان تڑپ، محبت کی تڑپ رکھنے والوں کے لیے ہے. یہ ایک سوال ہے. اور جو ریسٹ آف دا قرآن ہے وہ اس کا جواب ہے. میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے کہ اگر ہم 17 بار اس کو پڑھ رہے ہیں، صرف فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، یعنی فجر 2، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4، صرف فرض، وتر بھی نہیں کاؤنٹ کیے، سنت موقدہ بھی نہیں کاؤنٹ کی، کچھ بھی نہیں کاؤنٹ کیا، صرف فرض اگر آپ دیکھیں تو 17 بار. ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ ایک رکعت میں اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، پھر سنتوں میں تیسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص، چوتھی میں بھی سورہ اخلاص، یا کوئی اور سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں تو سورہ کوثر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سورہ ناس پڑھ رہے ہیں تو سورہ ناس ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تو آیت الکرسی پڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. یعنی سورہ فاتحہ کے بعد صورتیں بدل بدل کے پڑھنی چاہیے. نہیں ہے یہ بات پسندیدہ کہ آپ ایک ہی صورت کو ریپیٹ کریں. لیکن دوسری طرف آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ کہ دوسری طرف مطلب اسی نماز کے سٹارٹ میں، اسی قیام کے اندر سورہ فاتحہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ بھی تو صورت ہی ہے، وہ بھی تو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. Isn't it? This is like مختلف چیزیں. یہ کیا ہو رہا ہے جب بعد میں کہا جا رہا ہے سیم سورہ نہ پڑھیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور پہلے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اسے بار بار پڑھو، اسے بار بار پڑھو، ہر رکعت میں پڑھو، سنت میں پڑھو، نفل میں پڑھو. وہ جو فرض کے اندر جو بعد کی صورت، دو بعد کی رکعتوں میں چھوٹی صورت نہیں پڑھی جاتی، اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھو، جماعت میں امام کے ساتھ پڑھو، امام کے پیچھے بھی پڑھو. میں ابھی آپ کو سناتی ہوں یہ ساری حدیث. Why so؟ ویسے ہمیں کہا گیا کہ قرآن جو ہے نا جب پڑھا جا رہا ہو تو کیا کریں، اس کو صرف سنیں. جب امام صاحب آمین کہہ کے آگے کوئی سورت پڑھ رہے ہوں جہری نمازوں میں، تو آپ اس کو قرآن سنیں، خالی اس وقت بولیں نہیں، اس وقت ساتھ اٹر نہیں کریں، لپس مت ہلائیں. لیکن اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو دل میں پڑھ لیں، اس کو ہلکی آواز میں پڑھیں. میں آپ کو حدیث سناؤں گی آج اس کو. کیوں؟ خیر، تو بتانا کیا مقصد تھا کہ یہ گیٹ وے ٹو دا قرآن ہے. سچ اے ویری امپورٹنٹ چارٹر، بلکہ اس کو پٹیشن کہہ لیں آپ. ہمیں اتنا غور کرنے کو کہا گیا، بار بار پڑھنے کو کہا گیا، اس کے جاننے کو کہا گیا، میکینیکل وے میں نہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم الحمد بسم اللہ پڑھ کے، الحمدللہ پڑھ کے آمین کب کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے کو پتا ہوتا ہے، کتنے ہم اس کو مانگتے ہیں، بہت کم. بہرحال اس بات کا تو ادراک ہم میں سے ہر کسی کو خود کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو اب جب یہ کہہ دیے ساری باتیں، اس کے بعد اب میں وہ جو لیئرز کی بات آپ کے سامنے رکھی تھی، بلکہ سورہ فاتحہ کا مطلب دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ لیئرز کے اندر جو بات ہوئی تھی وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کہ الفاتحہ جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ فتحہ ہے، فا تا ہا. یہ جو جیم ہا خا ہے نا، اور ایک دوسرا ہا ہوتا ہے، وہ نہیں، ہا. تو فتحہ کیا ہے؟ فتحہ فعل ہے بیسیکلی، اور اس نے کھولا. اس کا لٹرل معنی یعنی کیا ہے؟ اس نے کھولا. اور جو لفظ مفتاح ہوتا ہے نا وہ بھی اسی سے ہے، کی کو، چابی کو جو کہتے ہیں، جو ڈور کی کی ہوتی ہے نا کسی چیز کی اس کو مفتاح کہتے ہیں. وہ اسی لفظ، اسی روٹ ورڈ سے بنے. تو الفاتحہ
بھی سیم روٹ سے ہے. فتح اسی روٹ سے الفاتحہ ہے, اور اس فاتحہ کا کیا مطلب ہوا پھر؟ کھولنے والی. اور اس کا نام ہی اس کی اہمیت اور مقصد کو ظاہر کر رہی ہے. اس کا نام الفاتحہ, یہی اس کا مطلب یعنی کھولنے والا. اس کا نام اور اس کا معنی ہی کیا کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی اہمیت و مقصد کیا ہے. کیا کھولتی ہے یہ؟ تو آپ اتنی ریپیٹیشن اور ریپیٹیشن کے ساتھ اس کا نام بھی کھولنے والی, تو آخر کیا کھولتی ہے؟ In it we seek access to the realm of Allah's guidance. اللہ کی گائیڈنس کا یوں سمجھیں کہ وے ٹو اللہ, اللہ کی طرف جانے کی راستے کی چابی ہے. گویا اللہ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے اس کا اپنی ایک وہ گیٹ وے ہے, ایک بار لگا ہوا ہے, ایک باڑ ہے, یا وہ کہہ لیں ڈور لگا ہوا ہے. تو اس کی جو چابی ہے نا وہ الفاتحہ ہے. Access to the realm of Allah's guidance. تو ہم چاہتے ہیں کہ گائیڈنس کا دروازہ کھل جائے تاکہ ہم زندگی کے سب سے اہم جرنی شروع کر سکیں. کون سی جرنی؟ اللہ کی طرف جانے کی جرنی. تو سورہ الفاتحہ اس سفر کی چابی ہے. اس جرنی کا سٹارٹ, اس کی اوپننگ جہاں سے ہو رہی ہے, وہ اوپننگ کی جو کی ہے وہ الفاتحہ ہے. اور اگر اس کو ہم اپنے اس شریعہ کے اینگل سے دیکھیں تو میری اس کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, لوگوں نے اور بھی چیزیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں, لیکن میں نے اس کو اسی طرح سمجھا ہے کہ دس از لائک اے کی ٹو دس چارٹر, دا فاؤنڈیشن آف شریعہ. لیجسلیٹر کی طرف سے ایمان و عقائد کی فاؤنڈیشن ہے یہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے ایمان و عقائد کی فاؤنڈیشن ہے یہ. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ فاؤنڈیشن کے بغیر اوپر کچھ نہیں کھڑا ہوا کرتا. کوئی سٹرکچر, کوئی بلڈنگز, کوئی نظام کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی سٹرکچر نہ بنے نیچے, فاؤنڈیشن جب تک اس کی نہ سیٹل ہو, جب تک نہ بنے. تو ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ یہ فرسٹ سورہ ہے جو پوری کی پوری ریویل ہوئی, پوری نازل ہوئی, سورہ الفاتحہ. تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کے فضائل دیکھتے ہیں. اب کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ملٹیپل, اگر آپ ایک سرکل میں لکھ لیں نا فاتحہ, ایک کسی بھی رف پیج پہ, سائڈ پہ, رف تو نہیں یعنی سائڈ پہ, کارنر پہ, کہیں پہ بھی پیج پہ کر کے الفاتحہ آپ لکھیں اور اس کے گرد سرکل لگا دیں, اور اس سرکل کے باہر سب سے پہلے نا سب سے پہلے پوائنٹ پہ آپ لکھیں گے میں فضائل یا امپورٹنس یا فضیلت یا اس کی اہمیت اور فضائل کیا ہیں اس کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہم یہ اس کو کور کریں گے. اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ اس کا ورڈ انالیسس بھی دیکھ لیں گے. اس کے بعد اس کے اللہ کے کیا نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آئے ہیں وہ ایک لیئر میں دیکھیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ لیجسلیشن کی بنیاد کیسے ہے اور یہ عقائد یا اساس کیسے ہے, یہ اس کو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فضائل, اور یہ تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت اہمیت کی حامل ہے. اس لیے میں نے, حالانکہ فضائل سے کئی گنا زیادہ اور چیزیں میں اتنا فضائل پہ اتنا بات نہیں کیا کرتی, لیکن اس کی بارے میں بات ڈفرنٹ ہے, سورہ فاتحہ کے ڈفرنٹ ہے. تو جب تک آپ کو وہ یہ آئیڈیاز کیپچر نہیں ہوں گے, دماغ میں کنسولیڈیٹ نہیں ہوں گے, آپ اس کا فائدہ, آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ, آپ اس کو اس طریقے سے ایبزارب ہی نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال سورہ فاتحہ کے جو فضائل میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے نا وہ ہے ایک حدیث صحیح مسلم کی. ہاں جی, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اور کیا فرما رہے ہیں کہ ایک بار
जिब्राइल अमीन जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, उन्होंने अपने ऊपर जोर से दरवाजे खुलने की आवाज सुनी, तो सर उठाया और फरमाया, ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज खोला गया है, आज से पहले ये कभी नहीं खोला गया। तो इससे एक फरिश्ता उतरा, फिर फरमाया, ये फरिश्ता जमीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी नहीं उतरा। फिर फरमाया, अच्छा वो फरिश्ता सॉरी वो फरिश्ता उतरा और उस फरिश्ते ने सलाम कहा और कहा, अब ये फरिश्ता बात कर रहा है, आपको यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए हैं, आपसे पहले वो किसी नबी को अता नहीं हुए। अल फातिहा यानी फातिहतुल किताब और सूरह अल बकरा की आखिरी दो आयात। आप इन दोनों में से अ, जो भी पढ़ेंगे उसके बाद जो चीज़ आप मांगेंगे वो आपको अता कर दी जाएगी। ये सही मुस्लिम की हदीस है, सलातुल मुसाफिरीन बाबुल फज़लुल फातिहा में आती है ये हदीस। तो अब इस हदीस को देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या है, कि सबसे पहले तो जिब्राइल अमीन सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे होते हैं और वो दो बातें कहते हैं कि आवाज़ बहुत ज़ोर की आती है, तो कहते हैं कि आसमान का एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला और उससे एक फरिश्ता नीचे आ रहा है जो आज से पहले कभी ज़मीन पे नहीं उतरा। फिर उस फरिश्ते ने आके सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूरों की खुशखबरी दी और वो दो नूर क्या थे? एक सूरह फातिहा यानी फातिहतुल किताब के नाम से इस हदीस में लफ्ज़ आते हैं, फातिहतुल किताब, किताब का दर खोलने वाली, और सूरह अल बकरा की आखिरी दो आयात वो जो आमन रसूल वाली दो लास्ट आयात हैं सूरह अल बकरा की। तो ये दो खुशखबरियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और इसके बाद ये फरमाया कि इन दो सूरतों में से इन दो कलमा के साथ अगर आप तिलावत करें तो उसके बाद जो भी आप तलब फरमाएंगे वो ज़रूर अता किया जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें तो जो बता दी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मुस्तजाबुद दावात जो कलमात होते हैं ना, ये उनमें से है कि जिनके साथ दुआ को कबूल किया जाता है। तो सूरह फातिहा का पढ़ना या सूरह अल बकरा की आखिरी दो आयात के साथ दुआ कबूल होती है। तो ये एक चीज़। उसके बाद जो दूसरी बात है, सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल हम्द, इसके बहुत सारे नाम हैं, सूरह अल हम्द भी इसका एक नाम है। सूरह अल हम्द ही उम्मुल कुरआन, उम्मुल किताब और सबअम मिनल मसानी यानी दोहराए जाने वाली 7 आयात हैं। ये तिरमिज़ी की हदीस है और इसमें सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के मुख्तलिफ नाम बताए हैं। अल हम्द भी इसको कहते हैं, इसको उम्मुल कुरआन, कुरआन की यानी कुरान की जो जड़ है, बुनियाद है, वो कहा गया, या उम्मुल किताब, किताब की बुनियाद। और सब मिनल मसानी दोहराई जाने वाली 7 आयात भी इसका नाम है और ये नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताए। और ये जो सब मिनल मसानी है ना, ये सूरह कुरान में सूरह अल हिज्र में आयत नंबर 87 के अंदर आता है कि वलकद आतैना का सबअम मिनल मसानी, और हमने आपको अता की है बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात, सबअम मिनल मसानी। तो मुफस्सिरून कहते हैं कि सबअम मिनल मसानी क्या है, वो ये 7 आयात ही हैं। तो अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक तो ये दुआ कबूल होती है इन सूरह फातिहा के पढ़ने के बाद। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि सूरह अल फातिहा के जो नाम हैं वो क्या-क्या हैं। 3-4 नाम मैंने अभी आपको बताए, अल हम्द है, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, सबअम मिनल मसानी। और उसके बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह को कुरान की इस सूरत को कुरान अज़ीम भी कहा है, अल कुरान अल अज़ीम भी कहा है। मतलब ये कि ये सूरा जो है ये कुरान का खुलासा है और ये इसका यानी पूरा का पूरा निचोड़ है। और ये आगे मैं हदीस में आपको इंशाल्लाह आई विल बी नरेटिंग कि कितनी इसकी अहमियत है कि इसको बाकायदा इसको अलग से भी कुरान अज़ीम कहा गया है।
اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں صحیح حدیث میں یعنی یہ بھی آتی ہے حدیث کہ اس کا ہاں بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہ پڑھی. یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ کتاب الاذان میں آتی ہے یہ حدیث. تو یعنی یہ اس کے بارے میں یہ بھی اس کی فضائل میں سے یہ چیز ہے کہ نماز اس بندے کی نہیں ہے، وہ رکعت ہوتی ہی نہیں ہے جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اور پھر صحیح حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، میں اوپر ناموں کی بات کر رہی تھی، وہ ناموں سے ایک چیز مس ہو گئی تھی، میں ناموں کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ صحیح حدیث میں اس کے نام فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورہ الحمد للہ رب العالمین، سورہ حمد، سورہ السبع المثانی، سورہ قرآن العظیم، سورہ القرآن اور سورہ الکتاب. یہ چیزیں، یہ نام مختلف حدیث سے ہمیں ملتے ہیں جو سورہ فاتحہ کے آتے ہیں. اور علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ جو اسماء یعنی اتنے سارے ناموں کی جو کثرت ہے سورہ فاتحہ کی، تو اسماء کی جو کثرت سورت کے معنی اور مطالب کی کثرت کی دلیل ہے. یعنی اتنے اس کے نام ہیں، اس اتنے ڈھیر سارے نام ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کے اندر اس کے معنی کے اندر بہت کثرت پائی جاتی ہے، اور اس کے جو مطالب ہیں، اس کے میننگز ہیں، وہ بہت کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو اچھا میں نام ریپیٹ کر دیتی ہوں. فاتحۃ الکتاب، ویسے جو ہمارا وہ ہے نا ایڈ، اس کا پوسٹر جو بنا ہوا، اس پوسٹر کے اوپر لکھے تھے نام. فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورہ الحمد، سبع المثانی، سبع من المثانی بھی ہے اور السبع المثانی بھی ہے، القرآن العظیم، القرآن اور الکتاب. ٹھیک ہے، تو یہ نام ہیں اور ان کی کثرت اسی لیے ہے کہ اس کے اندر یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں. اچھا، مسلم میں ایک لمبی حدیث ہے، ون آف مائی فیوریٹس، اور وہ کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے. 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی اس بات پہ کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو تب سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں، مطلب تب تو ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آپ اس کو دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا. یعنی ابو ہریرہ کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں، اور پھر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، ڈیوائڈ کر لیا ہے. اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا. تو یہ 2 حصوں میں کیسے تقسیم کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے، اب یہ تھوڑا سا سینسٹیولی، مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ حدیث پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ اللہ heard and responded یا اللہ hears and he responds، تو وہ یعنی ایک ایک آیت جو ہم بول رہے ہیں الحمدللہ سے شروع ہو کے، جیسے ہی ہم نے الحمدللہ رب العالمین، میں نام بھیج دوں گی، آپ لوگ ناموں کی پریشانی نہ لیں، میں یہ آپ کو نا کلپ کر کے وہ کر دوں گی، گروپ کے اندر بھیج دوں گی. آپ اس بات کو سنیے جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں اور رسپونڈ کرتے ہیں.
اب یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسپونڈ کرتے ہیں؟ بندہ ایک آیت پڑھ رہا ہے اور اللہ آگے سے جواب دے رہے ہیں، اور آیات بھی ایسی کہ بندے کو اللہ سے مانگنے کا گر جن میں سکھایا جا رہا ہے۔ تو اب تھوڑا سا اس حدیث کو آپ غور سے سنیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اللہ نے نماز کو اپنے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم، نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگتا ہے۔ تو آپ ذرا غور سے سنیے کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں آگے سے، لیکن اگر ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں گے تو وہ آنسر ریسیو کرا ہم نے کبھی؟ ہم ویٹ کیا کہ ہم آنسر ریسیو کر رہے ہیں؟ تو وہ تو وہی ریسیو کرے گا جو تھوڑا اطمینان سے پڑھتا ہے۔ تو ہم جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں آگے سے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب وہ یعنی میرا بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری تمجید بیان کی یا میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک اور حدیث میں اس آیت کے جواب میں آتا ہے کہ مالک یوم الدین جب میرا بندہ کہتا ہے تو میرے بندے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ مالک یوم الدین کے جواب میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا، مجھے اپنے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا، یعنی ایاک نعبد کہ یا اللہ، اب تو اس کا معنی دیکھیں گے تو ہم ڈیٹیل سے پھر اس پہ بات کریں گے، لیکن ایاک نعبد کہ اللہ میں نے آپ کی عبادت کی، و ایاک نستعین اور میں آپ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ تو مدد چاہنے میں اب اللہ، آپ امیجن کریں، ہم تو آنکھیں بند کر کے اس آیت سے گزر جاتے ہیں نا، لیکن اگر اس کلمہ کو پڑھتے ہوئے دل میں کسی نے کوئی نیت رکھی ہوئی ہے کہ یا اللہ میں آپ سے مدد چاہ رہی ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندے نے دل میں رکھا میں اس کو وہ عطا کروں گا۔ اور پھر جب وہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، یعنی بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا، یعنی یہ میرے بندے کے لیے والا پارٹ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو اس نے سوال کیا وہ اس کو عطا ہو جائے گا۔ یعنی صحیح مسلم کی حدیث ہے، باب وجوب قراءۃ الفاتحہ، یعنی کتنی یہ خوبصورت بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی وجہ سے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو تجوید اچھی آتی ہے انہیں پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ الفاتحہ، ویسے مطلب سارا کا سارا ہی قرآن اسی طریقے سے، لیکن نماز کے اندر سورہ فاتحہ اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو جو وقف ہوتا ہے وہ لمبا کر کے پڑھتے تھے، اس کو مدارس وقفی کہتے ہیں تجوید میں، یعنی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہاں پہ ایک رول اپلائی ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت سے پہلے اگر مد اصلی آ رہی ہو تو یہ ہر اس جگہ پہ آتا ہے، مدارس وقفی اس کو کہتے ہیں، رول ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح پڑھا کرتے تھے، ان کا باقاعدہ طریقہ بتایا گیا، اور ہم اس کے برعکس کیا کرتے ہیں آپ کو اور ہمیں پتہ ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ حدیث لائک آپ سوچئے کہ اتنی بڑی بات کہ اللہ از رسپونڈنگ میں، کیوں نماز کو کہا جاتا ہے؟
کہ اگر کسی نے اللہ سے بات کرنی ہے تو وہ نماز میں کھڑا ہو، اور اگر کسی نے اللہ کو سننا ہو تو وہ قرآن پڑھے. لیکن ہمارے لیے یہ اگر میٹر کرے، یہ بات وزن رکھتی ہو، تو ہم پھر اس کی طرف دھیان بھی دیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ترمذی کی ساؤنڈ صحیح حدیث ہے یہ 2875 28 2875 حدیث نمبر ہے ترمذی کی. اس میں آتا ہے کہ والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل، کہ یہ آگے حدیث اور بھی ہے لیکن اس کی ٹرانسلیشن آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ by the one in whose hands is my soul، یعنی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ has not sent down similar surah as الفاتحہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں بھیجی سورہ الفاتحہ جیسی صورت کہیں پہ بھی، neither in Torah، نہ تورات میں، nor in gospel، نہ انجیل میں، اور not in psalms، جو کہ کیا ہے زبور ہے، nor in قرآن. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ nor in قرآن، اور نہ ہی قرآن میں، and it is ام الکتاب، اور یہ ام الکتاب ہے یعنی الفاتحہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ ہی اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی قرآن کی کوئی بھی صورت اس جیسی عظمت نہیں رکھتی اپنے اندر. اتنی بڑی عظمت والی سورہ ہے یہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے بارے میں ایک قول آتا ہے کہ اللہ کے راز آسمانی کتب میں ہیں، اللہ کے راز آسمانی کتب کے اندر ہیں، یعنی آسمانی جو کتابیں ہیں وہ اللہ کے راز ہیں. اور ساری آسمانی کتب کے جو وہ جسٹ ہے، جو اس کی سمری ہے، وہ کیا کس میں خلاصہ ہے، وہ القرآن ہے. یعنی تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ کیا ہے؟ القرآن ہے. اور جو قرآن میں ہے وہ الفاتحہ میں جمع و بند ہے. جو قرآن میں ہے وہ کس میں بند ہے؟ الفاتحہ میں وہ سب کچھ جمع کر دیا گیا یا بند کر دیا گیا. یہ ایسا بڑا خزانہ ہے الفاتحہ. تو اب آپ دیکھیے کہ جب اتنی بڑی فضیلت اس سورت کی، اور پھر ختم نہیں ہوتا یہ، اٹ کیپس آن گوئنگ. پھر اس سورہ کو الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ کو الشفا کہا جاتا ہے، الشافیہ کہا جاتا ہے، الکافیہ کہا جاتا ہے، الرقیہ کہا جاتا ہے. الرقیہ اس کا مسنون نام ہے. رقیہ کسے کہتے ہیں؟ دم کو کہتے ہیں نا، عربک میں دم کو رقیہ کہتے ہیں. لیکن یہ جھاڑ پھونک والا نہیں، کوئی بھی پھونکے مارتے پھرا، وہ پراپر جو قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون آیات اور کچھ مسنون دعائیں بتائی ہیں جو پڑھ کے ہم دم کر سکتے ہیں. تو اس سورہ فاتحہ کا جو دم ہے نا وہ بھی ایک مسنون دم ہے، اس لیے اس کو اس سورہ کو الشفا یا الشافیہ، الکافیہ اور الرقیہ بھی کہا گیا ہے. یہ بہترین دم ہے جسمانی دماغی تکالیف کے لیے، جسمانی درد کے لیے، سانپ اور بچھو کے زہر کے اوپر کٹنے کے لیے، دیوانگی کے لیے، خوف اور پریشانی اور یہ جو انگزائٹی ڈپریشن ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہترین علاج ہے. اور اس کے لیے بھی میں آپ کے سامنے حدیث رکھ دیتی ہوں تاکہ الحمدللہ ہمیں پراپر پتہ ہو کہ ہم جو بھی چیز لے رہے ہیں وہ اپنے سے آئیڈیا نہیں ہے، وہ ہم قرآن سے ہی لے رہے ہیں اور احادیث سے لے رہے ہیں. ابو سعد خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی فضائل القرآن چیپٹر میں سے ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، یعنی ٹریول کر رہے تھے صحابہ کرام، تو ایک لڑکی نے ان کو اپروچ کیا، جیسے ہی کہیں رکے تو انہوں نے، ایک لڑکی آئی ان کے پاس اور شی سیڈ کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. وہاں کوئی پاس قبیلہ ہوگا، اس کے سردار
کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور ہمارے لوگ غائب ہیں، یعنی ہمارے جو لوگ ہیں، اس لڑکی نے کہا کہ جو قبیلے کی میجورٹی لوگ ہیں، جیسے وہ ہنٹ وغیرہ پہ جاتے ہوں گے نا اپنا شکار وغیرہ کرنے کے لیے یا کسی اور وینچر پہ نکلے ہوں گے، تو وہ غائب ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی دم کرنے والا ہے تو وہ میرے ساتھ آ جائے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص چل پڑا ساتھ، یعنی ہم میں سے، صحابہ کرام میں سے، کہ ان لوگوں میں سے یقین نہیں تھا کہ وہ چل جا کے دم کریں گے، یعنی انہوں نے کبھی، ہم نے ان کو کبھی دم کرتے دیکھا نہیں تھا۔ تو اس نے اس قبیلے کے سردار کو دم کیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ یعنی دوسرے صحابہ کرام نے پھر ان صحابی سے پوچھا، وہ جو دم کرنے گئے تھے، کہ کیا آپ مطلب دم کر لیتے تھے پہلے سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ام الکتاب ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اب الفاتحہ کا نام ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں کچھ نہ کرو، یعنی کہ ہم تو جب تک یہ ویریفیکیشن سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیں گے کہ بھئی سورہ فاتحہ کا دم کرنا درست بھی ہے یا نہیں، اور ساتھ میں یہ کہ آپ نے یہ بکریاں بھی لے لی ہیں اجرت کے طور پہ یا جس طور پہ بھی، تو کہ اگر یہ درست ہے تو تبھی ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے، ہم ان بکریوں کو لیں گے یا ان سے کوئی غذا حاصل کریں گے، نہیں تو نہیں۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو یہ اب حدیث چل رہی ہے، جب ہم مدینہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ مطلب انہوں نے ایک قسم کا ایک حیرت کا اظہار کیا کہ بھائی یہ تو بالکل صحیح ایپٹ، حیرت ایسی نہیں کہ کیوں کیا، حیرت اس طرح کہ بالکل ٹھیک کیا، اور بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، اجازت بھی دے دی، اس کو اپروول بھی دے دیا، اور ساتھ میں ہی کیا کہ جو ساتھ میں بکریاں آئی تھیں ان میں سے ان کو بھی کہا کہ آپ ڈیوائڈ بھی کر لیں اور میرا بھی حصہ رکھیں۔ تو اور ایک اور بخاری کی ایک اور اسی کی دوسری ایک روایت ہے جو کسی اور صحابی سے نریٹڈ ہے، اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف آتے ہیں اور ایک مسلم میں بھی آتے ہیں، اس کے تھوڑے تھوڑے الفاظ مختلف ہیں، بہرحال کم و بیش اسی طرح کا جسم بنتا ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ الحمدللہ رقیہ کے طور پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کھول کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے 7 بار اس کو پڑھا کرتے تھے اور اس پہ دم کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام شعبہ رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے درد کی تکلیف کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا اساس القرآن پڑھو۔ اساس القرآن بھی ایک نام ہے اس کا، الفاتحہ کا اساس بنیاد کو کہتے ہیں۔ اساس القرآن پڑھو، ہر چیز کی ایک اساس ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک لمبی بات تھی، اس میں سے میں نے جس نکالا ہے خالی، کہ امام شعبہ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے اور الفاتحہ قرآن کی اساس ہے، یعنی الفاتحہ قرآن کی بنیاد ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ یعنی اساس القرآن کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرو، دم کرو جہاں پہ بھی درد ہے یا تکلیف ہے۔ اس کا ایک نام دعا بھی ہے۔ یہ دعا بندوں کو سکھائی گئی ہے، جیسے میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کو بیسیکلی بہت سارے علماء نے کثرت سے اس کو کہا ہے کہ یہ ایک سپلیکیشن ہے those who are in the way of یا پھر those who are in quest for اللہ سبحانہ وتعالی، جو اللہ کی تمنا، طلب، تڑپ، اس کی محبت اور اس کے تعلق کے لیے بھوکے ہیں، ان کے لیے جو کیا ہے یہ ایک دعا کا کام کرتی ہے، وہ تڑپ تڑپ کے اس دعا کو کریں۔ یہ دعا بندوں کو سکھائی گئی ہے کہ وہ اللہ سے ہدایت طلب کریں، اور باقی جو دوسرا سارا قرآن ہے وہ اسی دعا، اسی طلب کا جواب ہے۔ میرے ایک دفعہ مجھے یہاں یاد آ گیا، جسٹ اے پرسنل لٹل اسٹوری، کہ میں اپنے ایک استاد کے پاس، استاد نہیں تھے میرے، کسی نے ملوایا مجھے لیٹر، بہت عرصہ میں نے ان سے الحمدللہ پھر بہت کچھ سیکھا، اور پراپر میرے وہ شیخ ہیں۔ تو ان کے پاس جب میں پہلی دفعہ گئی
تو انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی، مطلب لوگ ڈفرینٹ باتیں پوچھتے ہیں، انہوں نے سیدھی سیدھی اسلام دعا کرنے کے بعد سیدھا سیدھا یہ پوچھا کہ آپ الفاتحہ پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا جی میں پڑھتی ہوں الفاتحہ. تو کہتے ہیں کہ الفاتحہ پڑھتی ہیں یا مانگتی ہیں؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا زندگی میں یہی رہی ہے کہ میں الفاتحہ کو مانگتی ہی ہوں، پڑھتی نہیں ہوں. تو اسپیشلی جب نماز میں جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس کے لیے تو ایک روٹین ایک زندگی سے بنائی ہوئی ہے کہ اس کو ریپیٹ کرنا ہے، اس کو مانگنا ہے، یعنی اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو مانگنا ہے تڑپ کے. یہاں سے گزرتے ہوئے دامن جو ہے اپنی ذات کشکول کے طور پہ اللہ کے حضور پیش کر لینی ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے الصراط راستہ مستقیم سیدھا. تو یہ وہ ایک تڑپ ایک تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فاتحہ پڑھتی ہیں یا فاتحہ مانگتی ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں میں فاتحہ پڑھتی نہیں ہوں، اور میں نے بتایا کہ پریکٹس تھی، میں نے کہا کہ میں مانگتی ہوں فاتحہ. تو ایز ایف مجھے اسی لمحے لگا کہ انہوں نے ایکسیپشن یا ریجیکشن کا پیمانہ رکھا ہوا تھا. یہ تو انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا اسٹوڈنٹ اس دن، اور نہ صرف ایکسیپٹ کیا، اللہ ان کو اجر کریم عطا کرے. بہت سارے چیزوں کے ایسے اسپیکٹس اور چیزیں سیکھنے کی ان سے ملی جو اور کہیں سے نہیں ملی تھی. شروع کے جو 10 12 15 سال میری زندگی میں گزرے قرآن پڑھتے ہوئے، اس میں وہ نہیں ملی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے بہت کچھ کھولا ان کے ذریعے سے. تو what I mean to say کہ یعنی آپ کرائٹیریا دیکھیں کہ کسی ٹیچر کا ایک اسٹوڈنٹ کو، میں حالانکہ اس طرح کوئی کورس پڑھنے نہیں گئی تھی، ملاقات کرنے گئی تھی خالی، لیکن اس کے بعد ہمارا تعلق ختم نہیں ہوا. تو گویا انہوں نے ایک کرائٹیریا سیٹل کیا ہوا تھا کہ کسی کا فاتحہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو بتانا میں یہاں سے یہ بات چاہتی ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ بتانا میں آپ کو کسی نے لکھا ہے کہ واٹ از دا نیم آف یور ٹیچر، اسے میں بتا بھی دوں تو آپ ان کو پہچانیں گے نہیں، گلی بھلے میں چھپے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، ایسی جگہ کہیں نہیں پائے جاتے. اینی ویز وہ کیا کہتے ہیں، بتانا مقصود یہاں سے اس بات کا یہ تھا کہ الفاتحہ جو ہے وہ دعا ہے، اور جو بندہ اس دعا کو اپنی نمازوں کے اندر تڑپ اور طلب کے ساتھ مانگنا شروع کر دیتا ہے، اور اسپیشلی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ تین، ان کو میں جدا نہیں کر سکتی ایکچولی. پہلے میں نے صرف اہدنا الصراط المستقیم کو پکڑا ہوتا تھا، پھر صراط الذین انعمت علیہم کو پکڑا، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جا کے سمجھ آیا کہ اس کے بغیر جو ہے نا بات نہیں بنتی. خیر میں اس کے معنی سارے آپ کو انشاءاللہ، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو معنی آتے ہوں گے، لیکن ڈیفینیٹلی وی گونا بی ڈائیونگ ڈیپ انٹو اٹ. آج اگر آپ لوگ یہ امید کیے بیٹھے ہیں نا کہ یہ کچھ صورت شروع کروا دیں گی، تو مجھے بھی لگتا ہے کہ مشکل ہی ہے، لیکن بہرحال اگر آپ یہ سمجھ جائیں اس ایک لیئر کو، تو ہم انشاءاللہ اس کی ایک اگلی لیئر لیتے ہیں، اور پھر معنی سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. اچھا، یہاں تک جو ہے نا فضائل کا ایک ایسپیکٹ ختم ہو گیا ہے. اس میں فضائل میں ایکچولی اور چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ موٹا موٹا پکڑ لیں، یہ جو 6 7 نام بتائے ہیں ان کا استعمال، اور پھر اسپیشلی جو اللہ کے ساتھ یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے سورہ الفاتحہ، یہ صرف آپ پڑھ نہیں رہے، یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اللہ کمیونیکیٹ بیک کرتے ہیں. تو یہ والا پارٹ، اور پھر یہ کہ یہ اساس القرآن ہے، یہ بنیاد ہے قرآن کی. تو اس کو پکڑنے کے بعد جو اگلی چیز ہے، اب یہ تھوڑی سی ہیوی ہے، پلیز اسٹے ود می، اس کو لکھ لیجئے، یہ علمی باتیں آنے لگی ہیں تھوڑی اور ہیویلی. اور وہ کیا ہے کہ اس صورت کا یہ اچھا اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک سینٹنس اور، کہ اس صورت کا سب سے مشہور نام تو ہم نے ڈسکس کر لیا نا کہ الفاتحہ ہے، کھولنے والی. تو جیسے کوئی کتاب کا مقدمہ، جیسے کوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں نا اردو انگریزی میں، جس میں بھی، تو ایک کتاب کا کیا ہوتا ہے، مقدمہ یا پریلیوڈ ہوتا ہے، کہ سٹارٹنگ پوائنٹ وہ ایک جسٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر پورا کا پورا ایک جسٹ کیا ہے.
تو وہ यूं समझ लें कि अल-फातिहा जो है ना मुकद्दमतुल कुरान भी है कि वो कुरान का जस्ट ही आपको बता रही है। तो इसके मुताबिक उलमा की दो आरा हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि यस हम कुरान पढ़ तो इस तरीके से रहे हैं कि हम इंशाल्लाह कुरान और सीरा को साथ-साथ लेके थोड़ा-थोड़ा चलेंगे और हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हम निज़ाम को अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इल्मी एतबार से ना उलमा क्या राय रखते हैं मैं आपको क्लैरिटी से वो भी बता देती होती हूँ। तो 2 तरह की आरा रखते हैं उलमा इसके ऊपर, तो वो मैं आपको बताती हूँ फिर आपकी जैसे वो हुई वो आप उसको इसी तरह देखिएगा जिस तरफ आपका टिल्ट हुआ। तो उलमा जो है ना वो 2 तरह की आरा रखते हैं कि ये सूरा एक तो मैंने आपको बता दिया कि सूरा बाज़ उलमा कहते हैं कि ये सूरा एक दुआ है, जो बंदों को सिखाई गई है कि इन अल्फाज से हिदायत को तलब करें और बाकी कुरान इसका जवाब है। ये एक आरा है, ठीक है? और हिज यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला's words uttered on behalf of his servant यानी अल्लाह के वर्ड्स अटर हुए हैं किसके बिहाफ पे? उसके सर्वेंट के बिहाफ पे। जरा समझे ना कि इससे पहले जो आयत चल रही थी वो क्या थी? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक को देख लें। उसके बाद या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल नून वल कलमि वमा यस्तुरून। इन आयत को देखें ये क्या है? अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की बातें, अल्लाह की गाइडलाइन आ रही है ना। लेकिन सूरह फातिहा एकदम देखिए कि ये तो हम पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह की सना बयान कर रहे हैं। तो his words uttered on behalf of his servant अल्लाह अल्लाह के वर्ड्स अल्लाह ने अपने सर्वेंट को सिखाया कि ये ले अब इन अल्फाज से मुझे पुकारो मुझे बुलाओ। इतनी बड़ी बात, इतनी अजीम बात, क्या मकाम है। अल्लाह अकबर कि अल्लाह सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा रहे हैं कि ये लें अब आपकी तरफ से है ये। अब मुझे आपको सिखा रहे हैं कि ये अब आप लोगों को मैं अल्फाज दे रहा हूँ, आप मेरे से इसके थ्रू बात करें। तो बहरहाल पहली आरा क्या हुई कि ये दुआ है और पूरा कुरान इसका जवाब है। ये एक आरा हो गई। दूसरी आरा पे आते हैं कि दूसरी राय ये है कि सूरा जो है और मैं इसके साथ हूँ बेसिकली। पहली भी मानती हूँ मैं ऑफ कोर्स लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है जो दूसरी है कि दूसरी राय ये है कि सूरा जो है वो सारे मज़ामीन मज़ामीन कुरान का इजमाली खुलासा है। मज़ामीन क्या होता है? यानी कुरान के अंदर जितना भी टॉपिक्स आए हैं, जितना भी कंटेंट आया है, उसका जो एक समरी फॉर्म है ना वो सूरह अल-फातिहा में है। यानी सूरह फातिहा जो है जैसे पीछे भी हमने हदीस में भी पढ़ लिया कि वो तमाम ही किताबों का आसमानी किताबों का खुलासा बन जाता है यानी कुरान का खुलासा कुरान पहले तमाम आसमानी कुतुब का खुलासा है और फिर फातिहा कुरान का खुलासा है वहां से भी हमें पता चल गया था लेकिन उलमा भी बड़ी क्लैरिटी से ये बात लिखते हैं कि जितने भी टॉपिक्स कुरान में डिस्कस हुए हैं उनका जो इजमाली यानी कॉम्प्रहेंसिव एक खुलासा या समरी बनाई जाए या जिस्ट बनाया जाए तो वो सूरह अल फातिहा है और फिर उस सूरह अल फातिहा का जो जिस्ट है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है ये एक जमहूर उलमा की ये राय है और इसको फिर हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे और इस राय की जो ये राजे राय है और इस राय के रीजन दो बिना पे है इस राय को यानी ये जो लोगों ने उलमा ने ये कहा कि ये खुलासा है पूरे कुरान के मजामीन का मगरिब की अजान हो रही है जी मुझे स्टार्ट किए हुए कितनी देर हुई है मैं इंशाल्लाह इसको टाइमली वाइंड अप करूंगी बेइज़्निल्लाह ताला ओके तो क्या कह रही थी हाँ मैं बता रही थी आपको कि जो दूसरी राय है कि कुरान जो है वो सॉरी ये सूरा सारे मजामीन मजामीन कुरान का इजमाली खुलासा है और उसका खुलासा जो है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है तो ये जो राय है ये राजे है और इसकी दो रीजंस हैं तो दो रीजंस क्या हैं पहली
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو قرآن العظیم کہا ہے، ام القرآن کہا ہے، ام الکتاب کہا ہے، جس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. یعنی یہ علماء نے یہ رائے کیوں بنائی کہ تمام مضامین قرآن کا اجمالی خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، وہ اب اس کی ریزن بتا رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا ہے اور ام الکتاب کہا ہے اور ام القرآن کہا ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی. اور اس کی دوسری ریزن کیا ہے سورہ الفاتحہ کو قرآن کی اجمالی خلاصہ کہنے کا یا سمری کہنے کا؟ دوسری ریزن کیا ہے کہ اس سورت کی آیات پر سرسری نظر، یہ ایک اٹس اے لٹل ہیوی نالج، پلیز میں دو دفعہ ریپیٹ کروں گی لیکن آپ لکھ لیجئے آج کے دن میں بس اس کو. اس سورہ کی آیات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے یا پورے قرآن کی سمری ہے، یا یہ ہر آیا جو ہے نا وہ ٹائٹل یا سمری آف آیات آف قرآن پریزنٹ ان ہول قرآن وہ ہے. اور علماء تفسیر، جتنے بھی تفسیر کے علماء ہیں یعنی مفسرون ہیں، انہوں نے قرآن کے ٹاپکس کو 5 قسموں میں یا 5 ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. علماء تفسیر نے کیا کیا ہے؟ قرآن کے مضامین کو یا قرآن کے ٹاپکس کو 5 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں یا 5 ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. وہ کیا کیا ہیں یہ آپ کو میں بھیج بھی دوں گی، اگر نہیں کچھ لکھا جاتا مس ہو جاتا ہے تو میں آپ کو اس اپنے نوٹس کی پکچر بھیج دوں گی. لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہم نے کہا کہ یہ ہمارے لیجسلیشن کا فاؤنڈیشن ہے سورہ فاتحہ. تو یہ آپ کو یہاں سے سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے اور پورے قرآن کو اس کا جسٹ کیوں کہا جا رہا ہے. تو وہ پھر تھوڑا سا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. تو 5 اقسام کی جو قرآن کے جو ٹاپکس ہیں وہ 5 بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، 5 کیٹیگریز میں یا 5 ٹائپس میں. وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 پہلی لکھیے، اس کو میں لکھ کے بھیج بھی دوں گی، غلط ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا واپس، ناٹ اے پرابلم. تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر یعنی ذکر، تذکرہ کس چیز کا؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، خصوصی طور پہ ان نعمتوں کا بیان جو انسانی زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہوں. ٹھیک ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی مضامین یا ٹاپکس آف قرآن کے اندر 5 بڑے ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، اس میں سے پہلا ٹاپک کیا ہے؟ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، خصوصی طور پہ ان نعمتوں کو جو انسانی زندگی اور اس کی ایگزسٹنس کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے زندگی کو جاری ہونے کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی ٹائپ ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ دوسری ٹائپس آف ٹاپکس کیا ہیں قرآن کے اندر؟ وہ تذکیر بایام اللہ، یعنی مخلوق کے ساتھ واقعات اور حالات اور حوادث جو بھی پیش آتے ہیں، جیسے قصص الانبیاء، اور کسی نے نافرمانیاں جو کی تو وہ کیسے ان قوموں کے اوپر ہلاکت آئی، ختم کر دی گئی، کس کو معاف کر دیا گیا، کیا کیا ہوا. تو یہ تذکیر بایام اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ واقعات اور حالات جو پیش آتے ہیں اس کا جو ذکر ہے وہ اس ٹائپ آف کیٹیگری میں آتا ہے. اور پھر نمبر 3 کیا ہے آؤٹ آف 5؟ نمبر 3 کیا ہے؟ تذکیر بالموت وما بعد، تذکیر بالموت وما بعد، تذکیر ذکر کس چیز کا؟ بالموت، موت کا، وما بعد جو اس کے بعد ہو اور اس کا، یعنی موت کے بعد اور آخرت کے جو احوال اور حالات ہوں گے وہ آخرت میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جنت اور جہنم جو ہے وہ سارا کا سارا وہ یہ ایک بھی ایک کیٹیگری ہے جو قسموں میں سے ایک قسم ہے یا ٹائپ ہے ان مضامین میں سے جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ٹائپ یہ ہے، ایک ٹائپ کی جو آیات ہیں وہ اس کے اندر انٹائٹل ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ علم الاحکام یعنی احکام شریعت. علم الاحکام یعنی احکام شریعت. لا فرام آر لارڈ، لا فرام آر رب. جتنے بھی لاز ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں، وہ جو ہیں وہ ایک چوتھی ٹائپ ہے. کس چیز کی؟ ان مضامین کی، ان ٹاپکس کی جو قرآن میں آئے ہیں. ان میں سے چوتھی قسم یہ ہے. ٹھیک ہے. اور پانچویں کیا ہے؟ یہ آخری ہے، لاسٹ ہے. علم المخاصمہ کہتے ہیں اس کو. علم المخاصمہ، صاد کے ساتھ، مخاصمہ یعنی گمراہ قوموں اور ان کے باطل عقائد کا ذکر یا رد کرنا ان کا. گمراہ قوموں کو، گمراہ فرقوں کو اور ان کے باطل عقائد کا رد. علم المخاصمہ. اب میں نے یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے تھوڑا سا مشکل ہے، آج کل تو ہم اردو عربی اور ہر چیز کی درمیان میں ہی رہتے ہیں، ہمیں مشکل لگتی ہیں چیزیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا نا، آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ فاؤنڈیشن کیسے ہے سورہ الفاتحہ. کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ علماء کی راجع رائے کیا ہے کہ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ سارے قرآن کے مضامین کا اجمالی خلاصہ ہے. قرآن کے اندر جتنے بھی بڑے مین ٹاپکس ہیں ان کا خلاصہ ہے. ہم نے کہا، علماء کہتے ہیں کہ 5 ٹاپکس آئے ہیں قرآن میں. 5 ٹاپکس میں سے پہلا تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر. نعمتوں کو بھی چیز قرآن میں جس جگہ ذکر کی گئی ہے وہ اس کیٹیگری کے اندر وہ ساری آیات آتی ہیں. اور الفاتحہ میں یہ میں کیوں بتا رہی ہوں آپ کو؟ کیونکہ الفاتحہ کی جو پہلی 3 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ پہلی 3 آیات جو ہیں، یہ پہلی 3 آیات یوں سمجھیں ٹاپک سینٹنس ہیں. ٹاپک سینٹنس کس چیز کا؟ اس پورے جتنی بھی قرآن میں نعمتوں کے بارے میں آیات ڈسکس ہوئی ہیں، وہ ان کا ٹائٹل ہیڈ آیا نمبر 1 to 3 ہے، یا ٹاپک سینٹنس 1 to 3 الفاتحہ ہے. اگلی بات کیا ہے؟ تذکیر بھی ایام اللہ. دوسری چیز میں نے آپ سے کیا کہی تھی کہ دوسری ٹائپ کیا ہے جو قرآن میں، کیا ٹاپک دوسرا بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے قرآن میں؟ مخلوق کے واقعات، حالات اور جو حادثے پیش آئے، قصص الانبیاء ہوئے، جو نافرمانیاں ہوئیں، جو قومیں غرق ہو گئیں، ان کا ذکر آیا. تو ان کا پھر فاتحہ میں کہاں ذکر آتا ہے؟ فاتحہ کیسے، کون سی آیت فاتحہ کی ان کے بارے میں بات کرتی ہے؟ ایز اے ٹاپک سینٹینس کہہ لیں یا ایز اے ٹائٹل کہہ لیں. اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 7 ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یعنی انعام یافتہ لوگوں کا کیا اینڈ ہوا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ اچھے لوگ کھڑے ہونے والے، ان کا کیا اینڈ ہوا؟ اور جو مغضوب اور ضالین ہیں ان کا کیا اینڈ ہے؟ وہ جتنا بھی قرآن میں اس سے ریلیونٹ مٹیریل آیا ہے وہ اس آیت، یہ آیت ان کا ٹائٹل ہے، یہ آیت ان کا چیپٹر ہیڈ ہے یا چیپٹر نیم بتا رہی ہے، ٹائٹل ہیڈ ہے کہہ لیں جو بھی. اور جو تذکیر تیسری ٹائپ میں نے آپ کو بتائی تھی، تیسری کیٹیگری آف ٹاپکس ان قرآن، وہ کیا ہے؟ تذکیر بالموت وما بعدہا. تو جو آیت نمبر 4 ہے سورہ الفاتحہ کی، دیکھیں بسم اللہ پہلی آیت ہے، یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو. تو چوتھی آیت پھر کیا بنی؟ مالک یوم الدین. جیسے ہم یوزلی ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گی. تو مالک یوم الدین جو ہے آیت نمبر 4، یہ کیا ہے؟ یہ ٹائٹل ہیڈ ہے یا یہ چیپٹر کا ہیڈنگ ہے. کون سے چیپٹر کی ہیڈنگ ہے؟ اس کے انڈر قرآن میں جتنی بھی آیات آخرت کے بارے میں، موت کے بعد کے بارے میں، اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر برزخ، کسی بھی بارے میں جو موت اور موت کے بعد کی آیات ہیں، وہ مالک یوم الدین، سورہ الفاتحہ کا مالک یوم الدین اس چیپٹر کا ٹائٹل ہیڈ ہے. اور یہ ٹائٹل ہیڈ جو ہے یہ قرآن کی جتنی بھی اس کیٹیگری کے اندر کی آیات ہیں وہ اس کے انڈر نیچے آ جاتی ہیں، اس کے اندر کیٹیگرائز ہو جاتی ہیں.
और चौथी टाइप मैंने कैटेगरी जो मज़ामीन का चौथी कैटेगरी है वो मैंने आपको इल्मुल अहकाम बताया था, यानी अहकाम शरीयत। तो अहकाम शरीयत के अंदर और इल्मुल अहकाम के अंदर कौन सी आयत आती है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इल्मुल अहकाम का निचोड़ है, इल्मुल अहकाम का निचोड़ है। इंसान को बरजा सॉरी, इन सब का मकसद बेसिकली ये जो ऊपर आई है ना, तज़कीर भी अयाम अल्लाह, अल्लाह की नेमतों का बयान, तज़कीर भी तज़कीर भी आला अल्लाह, अल्लाह की नेमतों का बयान, तज़कीर भी अयाम अल्लाह, मखलूक के साथ वाक़यात या कसस अंबिया, और तज़कीर बिल मौत व मा बादह, मौत के बाद के अहवाल। ये तीनों के तीनों, ये क्यों, ये तीनों चीजें क्यों कुरान में आ रही हैं? ऐसे ही हम क्या कि अल्लाह की नेमतें बस गिनते रहें या किस्सा कहानी हो जाए या मौत के बाद के हालात बताएंगे? तीनों चीजें किस मकसद के तहत होती हैं? ये तीनों चीजें इस मकसद के तहत होती हैं कि हम इंसान बरज़ा और रगबत अहकाम शरीयत मानने पर आमादा हो जाए। यानी उन तीनों ऊपर जो मैंने टाइप्स आपको बताई हैं, उन तीनों टाइप्स की रीजन जो इस चौथी टाइप से पहले तीन टाइप्स बताई हैं, उन तीनों का वजह क्या है? उनका जिक्र कुरान में ये टॉपिक्स आए क्यों है, मजामीन आए क्यों है? इसलिए कि उनको जानने के बाद इन तीनों का जो हकीकी मकसद है वो ये है कि उन तीनों को जानने के बाद हम क्या करें? हम अल्लाह की शरीयत को मानने पे आमादा हो जाएं कि इतनी नेमतें अल्लाह की, जो नाफरमानियां करते रहे उनके साथ इतना बुरा हुआ, और मौत के बाद ये होने वाला है, और फिर ये खैर मिलेगी अगर हम नेकी पे जम गए तो। ये सारी चीजें मिलके हमें किस चीज पे लाती हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के अब्द बन के, अल्लाह के स्लेव्स बन के उसके सामने झुक जाओ और सिर्फ उसके लिए जो है पक्के हो जाओ, उसकी बंदगी पे पक्के हो जाओ, और नस्ताइन उससे मदद, सिर्फ उससे मदद चाहने वाले बन जाओ। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इल्मुल अहकाम का निचोड़ है, चौथी कैटेगरी। और पांचवी कैटेगरी जो है इल्मुल मुखासमा, यानी गुमराह फिरकों और कौमों और उनके बातिल अकायद का रद्द। वो किस आयत से होता है? आखिरी आयत से। आखिरी आयत का जो लास्ट पार्ट है, गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। कि ये जितनी भी गुमराह कौमें हैं, जितनी भी गुमराह फिरके हैं और उनके बातिल अकायद हैं, वो सारे के सारे इनके अंदर कैटेगराइज हो जाते हैं कि गजब याफ्ता और गुमराह लोगों के रास्ते पे नहीं चलना। जितनी भी, इवन यहाँ तक के भी कि जो शैतान का वाकया भी आता है ना, कि जो शैतान का तकब्बुर, उसकी गुमराही, उसका हसद, उसका धुतकारा जाना, वो भी गैर मगदूब में ही आता है कि वो गजब याफ्ता हो गया था। वो उसी की मिसाल है। और मैं यहाँ पे बस खत्म करने से पहले आपको क्विक सा जस्ट जरा आसान कर देती हूँ उन लोगों के लिए जो बेचारे तड़प गए हैं कि ये क्या आज मुश्किल बढ़ाना शुरू हो गई हैं, उनके लिए आसान के कर देती हूँ कि अगर आप वो जिन जो इल्मी एतबार से लेना चाहते थे टाइप्स वही हैं एक्चुअली, मतलब जहां पे भी आप कहीं लिटरल वे में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ पढ़ेंगे आपको वही मिलेंगी। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा इसको आसान कर दें तो ये है कि इस लिहाज से ये सूरह कुरान की इजमाली फहरिस्त है, कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट लिस्ट है। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिफ्रेज कर रही हूँ। तो पूरी सूरत का खुलासा क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, यानी इंसान सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसी से मांगने वाला और उसी से मदद तलब करने वाला बन जाए। तो अब आप देखिए कि तौहीद की तमाम कुरानी आयात, तौहीद की अभी मैं एक नया लफ्ज बोल रही हूँ, तौहीद की तमाम कुरानी आयात इसी आयत के तहत आती हैं। किस आयत के तहत आती हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मान के सिर्फ एक की ही चलना है, अब्द खाली उसी का बनना है। इसकी तफसीर आएगी तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करूंगी। अभी तो मैं इसके स्टार्ट को एक दफा खत्म कर लूं। और एक और तरीके से मैंने आपको क्या बात बतानी थी कि कायनात की, अगर आप वो बड़े बड़े नाम नहीं याद रखना चाहते तो चलो सीधे सीधे कर लेते हैं। कायनात की तमाम चीजों की जो तख्लीक है, जो परवरिश है और जो हिफाजत है, वो रब्बुल आलमीन के अंदर आता है। सना ऊपर लेके जाइएगा।
मैं जिन जिन अरबिक के लफ्ज़ों को बोलती जाऊँ आप उस पे आते जाइएगा। ये जो रब्बुल आलमीन है ना, जो लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ रब्बुल आलमीन को देखिए। तो रब्बुल आलमीन को अगर हम एक टाइटल बना लेते हैं कि सूरह फातिहा के अंदर ये 2 लफ्ज़ों को बना लेते हैं, तो इस टाइटल के अंडर कुरान के अंदर जितनी भी चीज़ें, कायनात की तमाम चीज़ों की जो तख्लीक है, उसकी परवरिश है, उसकी हिफाज़त है, वो रब्बुल आलमीन के टाइटल हेड के अंदर आती है। ठीक है? जितने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो शिफा है, अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी से शिफा और उनकी जो आयत थी, यूनुस अलैहिस्सलाम की जो निजात थी, उन्हें मछली के पेट से निजात मिली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में जो महफूज हो जाना है, ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ बुढ़ापे में जाके कबूल होना, वो सब का सब किस लिए है? वो सब का सब किस टाइटल हेड के अंदर है? अर्रहमान। और तमाम जो अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं वो किसके अंडर हैं? जितनी भी आपको पता है ना रब्बाना की जो दुआएं आती हैं, वो सारी जो रब्बाना की दुआएं हैं वो किसके अंडर हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के अंडर हैं। कि जितनी भी दुआएं मांगे वो सारा का सारा दुआओं का जितना कुरान में जिक्र, जो भी दुआ, छोटी दुआ, बड़ी दुआ, रब्बाना की दुआ, रब्बी से शुरू होने वाली दुआ, बाज़ दुआएं इन 2 अल्फाज के बगैर ही शुरू होती हैं। तो जितनी भी दुआएं हैं वो किसके अंडर हैं? कि हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला दे। तो जो सीधे रास्ते पे चलने की दुआ है ना, ये टाइटल हेड है हर दुआ का। कुरान में आने वाली हर हर दुआ का जो हेडिंग है ना, वो सूरह फातिहा में ये रखी हुई है। और ईमानदार और मुत्तकी लोगों के अहवाल, वाक़यात, जितने भी ईमानदार लोगों के वाक़यात, मुत्तकी लोगों के वाक़यात, अंबिया अलैहिस्सलाम की ईमान की दास्तान और वाक़यात, उनका नेकी की तरफ जमे रहने की जो वाक़यात हैं और उनके जो नेक अंजाम का ज़िक्र है, वो किस आयत के तहत है? वो अनअमत अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, बस इतना सा इसके अंदर। और जितने भी फ़िरौन माइंडसेट वाले जो कैरेक्टर्स हैं, सरकश और बदकार लोगों का ज़िक्र है, उनके अहवाल हैं, नाफरमानों की वो कौमें जो अंबिया अलैहिस्सलाम को झुठलाती रहीं, कत्ल करती रहीं और तबाह होती रहीं, वो सारे के सारे उनका ज़िक्र किसके अंडर है? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, ये जो भटक जाने वाली। और मैंने आपको पहले बताया कि शैतान का भी इवन इसी के अंडर नाम आता है कि वो गजब मगदूब था, वो गजब याफ्ता हुआ, उसने नाफरमानी की तो आखिर उसके ऊपर गजब हुआ। और जो पहली बात थी वो मैं रिपीट कर देती हूँ कि तौहीद के मुतालिक जितनी भी कुरान में आयत आई हैं वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन थी। और जो अंबिया अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ हैं ना, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, यानी वो जो पहली कुर्बानी उन्होंने दी कि अपने बीवी और बेटे को वो मक्का छोड़ने आ गए। फिर जो बेटे को ज़िबा करने का वक़्त ख्वाब में देख लिया तो ज़िबा करने लगे, वो कुर्बानी। और फिर अपने घर को छोड़ने की कुर्बानी, बेशुमार कुर्बानियाँ, फिर सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी कुर्बानियाँ हैं, वो सब की सब इय्याका नअबुदु में है। बस इय्याका नअबुदु, अल्लाह आपका अब्द बनना है, आपका गुलाम बनना है, आपका स्लेव बनना है। तो यहाँ पे आके ये बात हम इसको ख़त्म करते हैं कि इन शॉर्ट इस सूरा में इस्लामी अकायद के बुलंद उसूल, इस सूरा में इस्लामी अकायद के बुलंद उसूल इंसानी शऊर और इंसानी दिलचस्पियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट उसूली हिदायत या लॉज बयान किए गए हैं। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस सूरा को हर रकत में पढ़ना लाजम करार दिया है। और जिस रकत में ये ना पढ़ी जाए उसे फासिद करार दिया जाता है कि जिस रकत में सूरा अल फातिहा ना पढ़ी गई वो क्या हुई? वो रकत फासिद हो गई। तो अब आप अगर समझें कि 17 बार अगर इसको पढ़ने को कहा गया है तो ये कोई आम सूरा नहीं थी, इसके लिए सारे के सारे लॉज अगर तोड़े गए हैं, तोड़े गए से मुराद क्या? कि वैसे सूरत की रिपीटिशन पसंद नहीं है लेकिन सूरह फातिहा को बार बार हर रकत में रिपीट करवाया जाता है, तो उसकी वजह ही ये है। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि मोर यू विल रिपीट दिस सूरा,
more you are consolidating it in your central brain limbic system में, आप अपने दिमाग के दरमियान में अगर कॉन्शियसली इसको पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉन्शियस होके पढ़ रहे हैं, तो आप अपने दिमाग के दरमियान, यानी जो हमारा दिमाग का दरमियान जो लिम्बिक सिस्टम है, जो बेसिक लिम्बिक सिस्टम जो ब्रेन का वो सेंटर कोर है जहाँ से डिसीजंस आते हैं, उसके अंदर आप क्या फिट कर रहे हैं? सूरह अल फातिहा को आप कंसोलिडेट कर रहे हैं कि दिस इज द लेजिस्लेशन ऑफ माय लाइफ, ये मेरे रब की लेजिस्लेशन, मेरे रब जो लेजिस्लेटर है मेरा, उसकी लेजिस्लेशन ये है, इसको मैं अपने दिमाग के सेंटर में सेटल कर रहा हूँ, इसके अलावा इसके बाहर नहीं है मेरी जिंदगी टोटल टोटल बस यही है, टोटल यही है। क्या मतलब कि फिर वो हम पढ़ेंगे तफसीर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर हर चीज रब्बुल आलमीन की, मालिक यौमिद्दीन, खड़े होना, अकाउंटेबिलिटी की हर चीज, मेरा आंख झपकने से लेके कहीं देखने से लेके चलने, कमाने, खाने पीने तक, हर चीज के लिए अकाउंटेबल होना है, वापस पलटना है, जवाब देना है। अगर ये दिमाग में लिम्बिक आपके मिडिल ब्रेन में ये चीज अगर इनग्रेन हो जाए और इसके तहत दिमाग सोचने लगे, जब आप बिजनेस करें, जब आप शॉपिंग करें, जब आप खा पी रहे हैं, जब आप जिंदगी को के मुख्तलिफ मामलात कर रहे हैं और आपको ये मालिक यौमिद्दीन याद रहे, अगर दिमाग में ये फीड हुआ हो, इतनी बार पढ़ने के बाद होना ही चाहिए, लेकिन हमारा नहीं है क्योंकि हमने इसको फीड किया ही नहीं कभी। बार बार पढ़ने का मतलब हमने फीड लिया ही नहीं कभी। तो अगर हम फीड कर लें तो देखें ना हमारे डिसीजंस कितने चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नाबुद तो अल्लाह का ही है, इबादत झुकना अल्लाह के सामने है। कोई यूएसए, कोई अमेरिका, कोई अबू जहल, कोई सेक्युलरिज्म और कोई लिबरलिज्म, किसी इज्म के सामने और किसी निजाम के सामने और किसी यूएस के सामने, किसी बड़े के सामने, मालदार के सामने, किसी हिंदू काफिर के सामने, किसी के सामने नहीं झुकना। इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, और मांगना किसी से नहीं है। मेरी मदद जो मैं तलब करूंगा वो मेरे रब के सिवा किसी से नहीं है। साहबा इकराम के बारे में सुना है ना, जूते की तस्मा भी अल्लाह से मांगा करते थे। तो मांगना किसी से नहीं है, इसकी तो खैर हम देखेंगे बाद में, लेकिन बहरहाल। और फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फिर सीधा रास्ता, सबसे आला तरीन मांगने वाली चीज क्या कि अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे। और सीधा रास्ता सिर्फ वो यही नहीं कि वो अल्लाह की तरफ जाने, अल्लाह की तरफ जाते हुए 1 करोड़ जगह से हमें शैतान इधर उधर बरगला देता है हर लम्हे में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह इस लम्हे में मुतज़ब्ज़ब हुई हुई हूँ, मैं टेम्प्ट हो रही हूँ, मैं इधर फिर रही हूँ, या अल्लाह इधर से मुझे निकाल के सीधे रास्ते पे वापस चला दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मेरे सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनआम याफ्ता तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनाम याफ्ता में सबसे जो इंसानियत की मेराज सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता दिखा दे, और उनका रास्ता ना दिखाएं जो कि गजब याफ्ता हैं और जो जो हैं जिन पे गजब हुआ और जो गुमराह हो गए। तो अब आप ये देखिए कि ये अब आप अब इसको सोचिए कि व्हेन यू आर रिसाइटिंग इट, व्हेन यू आर एक्चुअली सप्लिकेटिंग इट, व्हेन यू आर आस्किंग फ्रॉम अल्लाह, जब आप तड़प रहे हैं, आपका वजूद एक कशकोल बन गया अल्लाह के सामने कि या अल्लाह ये इसका मानी है और ये मेरे दिमाग में, ब्रेन में सेटल कर दे इसको। उसके बाद फिर आप देखें क्या जिंदगी ऐसी ही रह जाती है? नहीं, ऐसी नहीं रह जाती। तो बहरहाल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसकी जो तफसीर है वो अगली दफ़ा है, आयात की तफसीर, यानी अब हर लफ्ज़ जो है वो अपने अंदर एक बहुत वसअत और वज़ाहत और बहुत डिटेल्स रखता है। मैं कोशिश तो करूंगी कि मैं मेजर पार्ट निकाल जाऊं अगली दफ़ा, लेकिन बहरहाल वादा नहीं है कि पूरी सूरत अगली दफ़ा भी कर सकूंगी क्योंकि इसके अंदर बहुत डिटेल्स हैं। तो ये तो इसका एक ओवरऑल वो था कि मैंने पहले पॉइंट के ऊपर आपके सामने क्या रखा था, फजाइल रखे थे। उसके बाद उसका अगला पॉइंट मैंने आपके सामने जो रखा था वो इसकी थोड़े से कि ये कैसे अकायद और असास कैसे है, और फिर ये लेजिस्लेशन बन के हमारे लिए हमारे ब्रेन में कैसे सेटल हो, ये पॉइंट फिर मैंने आपके सामने थोड़ा सा रखने की कोशिश की है। तो बस हम यहीं रोकते हैं।
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.